کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، دھونس دھمکیاں، وہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، دن رات پروپیگنڈا، دن رات الزامات، دن رات دھمکیاں۔ آپ کو میری مرضی سے ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان کو بہت بڑی ڈیل کی آفر ہوئی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اب وہ نواز شریف صاحب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتی ہیں، تو ہم جیسے چھوٹے لوگ اگر ان کے ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ گھبرایا نہ کریں۔ اچھا، اب کل ہی مجھ سے ایک اور نوجوان صحافی یہ پوچھ رہے تھے مجھے کہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ان کو بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی، تو آپ نے اس سزا کو بھی غلط کہا، اور اب 2024 میں عمران خان صاحب کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، آپ عمران خان کو جو سزا سنائی جا رہی ہے آپ اس کو بھی غلط کہتے ہیں، تو آپ صحیح کب ہوتے ہیں؟ میں نے اس اپنے صحافی دوست سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں ایسے فیصلے کریں جو کہ بعد میں قائم رہیں تو ہم ان فیصلوں کو درست قرار دیں گے، لیکن جب عدالتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ جو بعد میں قائم رہیں تو ہم ان فیصلوں کو کیسے درست کہیں؟ اور 2024 میں جو عمران خان کو سزا سنائی گئی اس کو بھی غلط کہہ دیا، تو کچھ لوگوں کو اس میں بھی پرابلم نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہے بھائی؟ اب عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سزا جو ہے وہ ایک اوپن کورٹ کو سنانی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جیل کے اندر ایک کورٹ آپ لگا کے اور جیل کے اندر مخصوص صحافیوں کو بلا کے اور ان کے سامنے آپ ایک پروسیڈنگ کرتے ہیں اور سزا سنا دیتے ہیں؟ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ میں نے یہ کہا کہ یہ سزا جو ہے یہ قائم نہیں رہے گی، جس طرح نواز شریف کی سزا بھی قائم نہیں رہی، تو اس پہ بھی لوگوں کو پرابلم ہے۔ میں نے آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافت ہے نا، جب آپ نارمل جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صحافی کا کام ہے کہ کوشش کرے کہ سچ بولے اور لکھے۔ 2024 میں عمران خان کو سنائی جانے والی سزا پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں نے کوئی پوزیشن تبدیل نہیں کی، پوزیشن انہوں نے تبدیل کی ہے جو یہ سزائیں دلوا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مارشل لاء کے ادوار میں صحافت پہ زیادہ سخت وقت ہوتا ہے، مارشل لاء کے ادوار میں صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہ یہ جو آج کل دور چل رہا ہے نا، آج کل کا جو دور ہے، اس کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے دور سے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور میں ہمیں پتا تھا کہ کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کون ہمارے مخالف ہے، کون ہم پہ پابندیاں لگوا رہا ہے، کون ہمیں نوکری سے نکلوا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو میں اس وقت روزنامہ پاکستان اسلام آباد کا ایڈیٹر تھا، اور ایک دن ان کی لندن کی جائیدادوں کے بارے میں ہمارے ایک کولیگ تھے سعید قاضی صاحب، انہوں نے کچھ لکھ دیا اخبار میں، اور پھر میں نے بھی اس پہ کالم لکھ دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ آپ ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دیں۔ جب میں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو میرے جو چیف ایڈیٹر تھے اکبر علی بھٹی صاحب، ان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2012 میں ایک پٹیشن دائر کر دی، اور میں نے کہا جی کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، اور میرے سمیت تمام پاکستان کے جو بڑے صحافی ہیں اور اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، پتہ لگایا جائے کہ جناب ہمارے جو ذرائع آمدن ہے کیا ہیں، اور ہماری کتنی جائیداد ہے، اور ہم نے وہ جائیدادیں کیسے بنائی ہیں۔ اور میرے ساتھ ابصار عالم صاحب بھی پٹیشن میں شامل ہو گئے، اور پھر اس پٹیشن میں اور بھی بہت سے صحافی شامل ہو گئے، اس میں ارشد شریف بھی تھے، اس میں آسمہ شرازی بھی تھیں، اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی کہ ہم خود سپریم کورٹ میں گئے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو بہت سے جو خفیہ ادارے ہیں اور ان کی جو پراکسیز تھیں، وہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، دن رات پروپیگنڈا، دن رات الزامات، دن رات دھمکیاں۔ تو ہم نے کہا جناب آؤ سپریم کورٹ میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ پہلے جائیں پولنگ سٹیشن پہ، مسلم لیگ نون کے جو کیمپ میں آپ جائیں، وہاں سے ووٹ بنائیں، وہاں سے پرچی لیں، پھر آپ اندر جائیں، جس کو مرضی ووٹ ڈال دیں۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں نے تو جس کو ووٹ ڈالنا ہے میں اسی کے کیمپ میں جاؤں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کا کیمپ آپ کو وہاں نظر نہ آئے، تو اس نے کہا کہ پھر بھی میں جو ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ دیکھیں پنجاب کے جو دیہاتی علاقے ہیں اور جو سینٹرل پنجاب ہے، 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے وہاں پہ ڈینٹ ڈالا تھا، اور جو اوپینین پولز تھے پچھلے سال
2023 میں جو اوپینین پولز آ رہے تھے تو اس میں تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ نون لیگ کافی پیچھے ہے اور تحریک انصاف کافی آگے ہے. لوگ ہیں ان کے تجزیے صحیح ثابت نہیں ہوئے. مثلاً تجزیہ یہ تھا کہ یہ عمران خان جو ہے جب یہ حکومت سے نکلے گا تو اس کے بعد یہ 2-3 دن بھی سیاست میں سروائیو نہیں کرے گا. وہ اس نے سروائیو کر دیا. پھر کہا گیا جب یہ پکڑا جائے گا تو 1 گھنٹہ یہ جیل میں نہیں نکالے گا اور یہ معافی مانگ کے باہر آ جائے گا. وہ بھی ہو گیا. پھر کہا گیا جی آپ ان سے بلے کا نشان لے لیں. اور بہت سے جو ہمارے دوست ہیں جیسے فیصل واڈا صاحب ہیں وہ 3-4 مہینے سے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے باقاعدہ جگہ جگہ پہ کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا اور عمران خان الیکشن میں نہیں ہوگا. تو ساتھ میں ان کے جو ہم نوا تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی بکھر جائے گی, یہ خزاں کے پتے ہیں, خزاں کے پتے کی طرح ادھر پتہ چلا جائے گا, کوئی ادھر چلا جائے گا. تو ٹھیک ہے عمران خان کی جو کابینہ تھی وہ بکھری ہے, واقعی خزاں کے پتوں کی طرح بکھری ہے. لیکن عمران خان کی اصل طاقت جو ہے وہ ان کی کابینہ تو نہیں تھی نا. ان کی اصل طاقت تو تھی یہ جو ان کے ووٹر ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں. یا ہماری ایک بھابھی صاحبہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کی گفتگو سن کے آ رہا تھا اور سردی کی وجہ سے بھی کانپ رہا تھا میں, اور ان کی باتیں سن کے بھی. ناظرین کرام, آپ نے احمد میر کا تجزیہ سنا الیکشن کے حوالے سے, اور آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں کتنی نشستیں لے سکتی ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہو سکتی ہے. تو ناظرین کرام یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر انتخاب ہوتے ہیں جس طرح عمران خان کی مقبولیت ہے تو عمران خان آرام سے 200 سے اوپر سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, ایک اینکر ہیں پبلک نیوز کے, ان کی عمران خان سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی اور عمران خان نے بہت بڑی ڈیل کا اشارہ دیا اور کہا کہ یہ ڈیل مجھے انڈائریکٹ کی گئی, اور کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے بالکل خاموش ہو کر بنی گالا جا کر وہاں پر بیٹھ جائیں, اور یہ ڈیل جو ہے بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے مجھ تک پہنچی ہے. تو یہ سینئر صحافی نے اپنے ولاگ کے اندر اس پر روشنی ڈالی اور وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کیسے عمران خان کو ڈیل کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عمران خان کا ہمیشہ کی طرح جو انکار تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, کیونکہ عمران خان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. چونکہ جو قوم ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ اس حد تک ڈٹ کر کھڑی ہے, اتنی فسطائیت کے باوجود قوم پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. اس کی بیسک ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے اپنی قوم کے لیے. اگر عمران خان سٹیپ ڈاؤن کر لے گا تو قوم بھی مایوس ہو جائے گی اور تا قیامت کسی پر بھروسہ کرنے کی قابل نہیں رہے گی, جس وجہ سے عمران خان بھی ڈٹ کر کھڑا ہے. اور عمران خان نے کہا ہے کہ تمام ظلم و جبر کا جو بدلہ ہے یا جو جواب ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں آپ نے ووٹ کے ذریعے سے دینا ہے, اور جب آپ ووٹ کے ذریعے سے اپنا جواب دیں گے, جب آپ بھاری اکثریت سے تحریک انصاف کو کامیاب کرا پائیں گے تو میں خود بخود جیل سے باہر آ جاؤں گا. یہ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.